اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم اور انتہائی خوفناک قسم کا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی ایک انتہائی خطرناک اور انتہائی خوفناک ترین سازش پکڑی گئی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس حد تک عمران خان گر سکتا ہے، پی ٹی آئی گر سکتی ہے، ملک کو داؤ پہ لگا سکتی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور ایک جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پورے ملک کے خلاف جتنی بڑی سازش کی گئی ہے اس کو بے نقاب کروں گا۔ اس جلسے کا فائدہ پھر بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ جلسوں سے اگر کوئی رہا ہوتا تو آج ایک بھی مجرم جیل میں نہ ہوتا، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ ہم سب ایک فیملی ہیں، یہ ہماری سب کی فیملی کا مشترکہ چینل ہے، کیونکہ اب حق سچ دکھانے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ جو رہ گئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو پراپر طریقے سے جو بتایا گیا یوٹیوب کا قانون کے مطابق اس طریقے سے سبسکرائب کر دیا کریں، ورنہ پھر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ تک ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، کامنٹس کریں، چاہے اچھا کریں یا برا کریں، کر دیا کریں، اور اس کے بعد پھر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پہ پش کر دینا ہے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اب بغیر وقت ضائع کیے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی یوتھیا بتا دے، دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہو، یہ سیاسی جماعتیں آنی جانی چیز ہے۔ آپ کوئی یوتھیا بتا دے کہ 30-32 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو بنے ہوئے، ملک کے مفاد میں اس نے کوئی ایک کام بھی کیا ہو۔ جب حکومت تھی، اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمیں موقع نہیں ملا، اب ان کا جھوٹ یہ بھی بے نقاب کرنے لگا ہوں آج میں، توجہ سے سنیے گا۔ پنجاب میں 5 سال پورے حکومت کی، 4 سال بزدار نے اور 1 سال پرویز الہی نے، وہ بھی تو پی ٹی آئی کا ہی تھا نا، سینئر نائب صدر تھا، کوئی کم وہ نہیں تھا۔ جو لوٹ مار اس نے کیا، ابھی تک پنجاب مشکلوں سے سنبھل پایا ہے۔ بیٹے کو جہاز بھر کے ڈالروں کا دے کے تو اسپین بھیج دیا، مونس الہی کو۔ 5 سال پنجاب میں حکومت کی، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہو، لگایا ہو اور کمپلیٹ کیا ہو۔ وفاق میں 4 سال حکومت کی، 73 سالوں کے قرضوں کو 4 سالوں میں ڈبل کر دیا، اس کے علاوہ کوئی کام کیا ہو تو بتا دیں۔ پورے دنیا میں پاکستان کو اکیلا کر دیا، چائنا کا خنجراب بارڈر بند کر دیا، سی پیک کو 4 سال روکے رکھا، اس کے علاوہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔
اسٹیٹ بینک اٹھا کے IMF کو دے دیا، کشمیر اٹھا کے تھالی میں رکھ کے مودی کو دے دیا ٹرمپ کے ساتھ مل کے، اور بعد میں کہتا ہے میں کیا کروں، جنگ کر دوں، حملہ کر دوں، جمعے کو جمعے احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے دھوپ میں عوام کو بیوقوف بناؤں گا۔ اس کے علاوہ کوئی کیا ہو تو بتاؤ۔ سعودیہ کے جہاز میں عزت سے گیا امریکہ، واپسی پہ جاتے ہوئے جہاز کے اندر ہی ان کو گالیاں دی، ان کو اس جہاز میں سسٹم لگا ہوتا ہے، انہوں نے سن لی، واپسی پہ انہوں نے اس کو جہاز واپس بلا لیا اور اس کو پیدل چھوڑ دیا۔ یہ پھر اپنی اوقات میں عام سواریوں کے ساتھ بیٹھ کے تو آیا تھا۔ اس بندے کو عزت راس نہیں آتی ہے، پوڈری ہے نا، چرسی کوکینی پوڈریوں کی کون سی عزت ہوتی ہے جو انہیں بےعزتی ہو ان کی۔ تو پنجاب میں 5 سال، وفاق میں 4 سال، آزاد کشمیر میں 4 سال، گلگت بلتستان میں 4 سال، KPK میں 13واں سال شروع ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کسی ایک جگہ پہ بھی، کتنی حکومتیں ملی، کسی ایک جگہ پہ کوئی پروجیکٹ بتا دو۔ اچھا اب آپ آ جاؤ جناب، پشاور میں ان کا 27 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے۔ اس جلسے کے لیے انہوں نے 26 کروڑ عوام سمیت پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کی سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش پہ میں آج بات کروں گا، کھل کے بات کروں گا۔ دیکھیں وادی تیرا میں بہت بڑا ایک المیہ ہوا ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا گودام تھا نا، ان کا کرائے پہ انہوں نے لیا ہوا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے اسلحہ TTP والوں نے سٹاک کیا ہوا تھا، تو وہ وہاں پہ ٹھہرے، 2 دن پہلے ہی آ کے ٹھہرے وہاں پہ انہوں نے اپنا اسلحہ بھی سٹاک کیا۔ اور یہ آتے ہیں جو بڑا گھر دیکھتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں بھائی دروازے کھول دو، وہ کھول دیتے ہیں کیونکہ وہ تو بے بس ہوتے ہیں، انہوں نے کھول دیے۔ اس کے بعد پھر وہ ان کو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دمبے ذبح کرو، کھانے بناؤ، سب کچھ کرو، اور یہ اگر 2-3 لاکھ لگاتے ہیں نا، یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ، تو جاتے وقت وہ لوگ اتنی ہی اماؤنٹ کے ان کو ڈالر دے کے ان کے منہ بند کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پٹھان تو ہوتا ہی لالچی ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، جو نہیں ہے لالچی ان سے معذرت کے ساتھ، اکثریت لالچی ہیں، یہ سب جگہ پہ ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، سب ہیں، لیکن یہ حد سے زیادہ لالچی ہے۔ یہ پیسوں کے لیے بم باندھ کے مسجدوں میں گھس جاتے ہیں، اور تو اور چھوڑو، پتہ بھی ہے کہ بھائی یہ شہادت نہیں ہے، یہ خودکش عملہ ہے، اور اس میں یہ خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہوا ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، تو جان بوجھ کے خودکشی کرنے والا جو انجانے میں ہو جائے نا، اس کی اللہ معافی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو یا کسی کے مائنڈ تبدیل ہو جائے، یا کسی کے ذہن کو تبدیل کر دیا جائے، تو وہ نوجوان بچے، معصوم بچے، وہ آ جاتے ہیں بہکاوے میں، اللہ ان کی مغفرت کر دے، آمین۔ تو انہوں نے وادی تیرا میں جو وہ دھماکہ ہوا، ان کے وہ اسلحے کے ڈپو میں نا اسلحہ پھٹا، تو جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے 19 افراد شہید ہو گئے، معصوم بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، 19 افراد وہ شہید ہوئے، اور اس طرف جو گھر تھا اس کے 2 افراد شہید ہوئے۔ اب PTI کا عمران خان نے ایک جیل سے پیغام بھیجا علی امین گنڈا پور کو کہ فوری طور پہ اپنے وزیروں کو وہاں پہ بھیجو، یا خود جاؤ، ان کو کروڑ روپیہ آفر کرو، اور اس کے بعد ان کو لاشیں نہیں دفنانے دینی، لاشیں ان کی لے کے آؤ، پشاور میں رکھو، عوام کٹھی ہو تاکہ ہمارا جلسہ کمپلیٹ ہو۔
تو ان کے 4 وزیر گئے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کے منہ پہ جوتا مارا، انہوں نے وہ لاشیں دفنا دی۔ جن کے اپنے شہید ہوئے ہیں، پتہ تو ان کو ہے نا، جو اپنوں کو کھو دیتے ہیں نا، میں نے بھی اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، احساس ہے کہ کتنا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو انہوں نے کیا کیا جناب کہ اپنے عزیزوں کو دفنا دیا، انہوں نے کہا جی جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم مزید بے رحمتین کی لاشوں کو کی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دفنانا چاہتے ہیں، انہوں نے دفنا دیا۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بہترین علاج ہو رہا ہے، اچھے اسپتالوں میں ہو رہا ہے، بہترین ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ہوا دی جائے، اس کو مزید غصہ دلایا جائے قبائلیوں کو، تاکہ وہ حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حالانکہ بمباری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بمباری جس جگہ پہ ہوتی ہے نا، اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہوتا ہے جہاں پہ بم گرتا ہے وہاں پہ بہت بڑا گڑھا پڑ جاتا ہے، وہاں پہ کوئی گڑھا نہیں ملا ہے ان کو، گڑھا بنا ہی نہیں، کیونکہ بمباری ہوئی ہی نہیں، وہ ان کا اپنا اسلحہ پھٹا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ پتہ نہیں کوئی غلطی سے چنگاری کو گر گئی ہے، یا کوئی بم بنا رہے تھے، یا کوئی تیاری کر رہے تھے، بہرحال ان کی اپنی غلطی سے ہی ہوا ہے، وہاں پہ کوئی گڑھا نہیں تھا۔ تو جو تباہی پھیلی ہے وہ ان کا اسلحہ، جب بارود جو تھا نا وہ دھماکے سے پھٹا ہے، اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں۔ تو 27 کو جلسہ جو ہو رہا ہے اس میں سرکاری ملازمین کو سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو ملازم اس دن چھٹی کرے گا یا وہاں پہ جلسے میں نہیں پہنچے گا، وہاں ان کی حاضریاں لگائی جائیں گی، حاضریاں لگا کے تو پھر ان کو آگے جانے دیا جائے گا، ان کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کچہری کے اندر جو ملازم ہیں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں، پشاور سیشن کورٹ میں، ان کو بھی یہی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پولیس کے تمام افسران کو کہا گیا ہے کہ وہ سول کپڑوں میں وہاں پہ پہنچیں، اور جو ڈیوٹی پہ ہوں گے ان کے علاوہ باقی سب سول کپڑوں میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ماتحت عملہ ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی سول کپڑوں میں وہاں پہ پہنچیں، اور وہاں پہ پھر وہ جا کے تو جلسے کو اس طرح کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی کام کیا ہوتا نا تم لوگوں نے، 13 سالوں میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، 13 سالوں میں اگر صوبے میں کام کیا ہو تو آج تم لوگوں کو زبردستی یا منتیں کر کے یا پیسے دے کے لوگوں کو اکٹھا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس طرح یہ عمران نے پیغام بھیجا جیل سے، ایجنسیوں نے اس پیغام کو پکڑا، اس کو کوڈ تھا ایک کوڈ ورڈ، اس کو کوڈ کو ڈی کوڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وادی تیرا والی لاشوں کو استعمال کرو اور اس پہ سیاست کر کے زیادہ سے زیادہ قبائلیوں کو اکٹھا کرو، ان کو غصہ دلاؤ، ان کو طیش دلاؤ، اور یہ جو جرگے کے تھرو رازنامہ ہو رہا ہے اس کو نہ ہونے دو۔ تو وہ انہوں نے پکڑا، پھر وہ سازش پکڑی گئی کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ فوج دھماکے کراتی ہے، فوج بمباری کرتی ہے، تو پی ٹی آئی نے 13 سالوں میں کے پی کے میں کتنے جلسے کیے ہیں؟ کسی ایک جلسے میں بھی ان کے دھماکہ ہوا ہے؟ جو اسلام آباد میں چڑھائی کرتے رہے کتنی مرتبہ، اس میں کوئی دھماکہ ہوا ہے؟ یہ ان کا جھوٹ یہاں پہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی عوام کو اور فوج کو لڑانے کی، فوج میں عوام میں بد امنی پھیلانے کی، اور صوبے میں بد امنی پھیلا کے اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کی کوشش کی۔ جو رازنامہ کروانے کے لیے جرگہ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کا غصے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اچھا وہاں پہ میڈیا میں آ کے جو فوج کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور وہ سب کے سب افغانی ہیں۔
مقامی نہیں ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں ایک بھی اب مقامی نہیں ہے، سب افغانی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو اب کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے کہ ان کو داؤ پہ ملک کو لگایا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کسی طریقے سے عوام کے غصے کو بھڑکایا جائے۔ تو کل مزید اس سے بہتر معلومات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدارا اب بھی آنکھیں کھولو پی ٹی آئی والوں، اور اس دہشت گرد جماعت سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو الگ کر لو اگر آئندہ زندگی سکون سے زندہ رہنا ہے تو، ورنہ اگر کتے کی موت مرنا ہے تو لگے رہو پھر، کیونکہ ان میں بی ایل اے میں، ٹی ٹی پی میں، مجید گروپ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ یہ بھی دہشت گرد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہیں، ان کی موت بھی کتے کی طرح ہوتی ہے، جہنم واصل ہو جاتے ہیں، ان کی موت بھی کتے کی طرح ہوتی ہے، جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے گئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں؟ کسی ایک کا نام لینے والا آج موجود ہے تو بتاؤ؟ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو شہادت کی موت جاتا ہے نا دنیا سے، وہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔